اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے خوشبو کی اہمیت اور آداب۔ انسان کا وجود دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اسلام نے اپنے نظام میں، اپنے قوانین میں، اپنے آداب میں دونوں اجزاء کا خیال رکھا ہے۔ جسم کی صحت کا بھی خیال رکھا ہے اور روح کی بہتری کا بھی خیال رکھا ہے، جس کے ذریعے سے جسم کی بھی تربیت ہو سکے اور روح کی بھی تربیت ہو سکے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف جسم کی زینت یا ضرورت کا ذریعہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو روح کی زینت اور صحت کا ذریعہ ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو روح اور جسم دونوں کے لیے مفید ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے خوشبو۔ خوشبو جس کا تعلق جسم کی صحت سے بھی ہے اور روح کے لطف اور کیف اور سرور سے بھی ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا مستحب ہے۔ خوشبو کے استعمال سے نفس میں راحت اور فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ خوشبو کا انسانی روح سے خصوصی تعلق ہے۔ خوشبو طبیعت میں خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دل و دماغ معطر ہوتا ہے۔ خوشبو انبیاء اور اولیاء الہی کی سنت اور سیرت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس، پاکیزہ اور نورانی جسم کو اللہ نے معطر بنایا تھا۔ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، پھر بھی خوشبو لگانا آپ کو بے حد پسند تھا۔ آپ خود بھی خوشبو کا پابندی سے استعمال کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ عطر لگانا اور خوشبو سونگھنا پیغمبروں کے اخلاق پاکیزہ میں شامل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خوشبو دل کو قوت دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا فرمان ہے کہ مرد کو خوشبو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، بہتر تو یہ ہے کہ ہر روز لگائے، اور اگر قدرت نہ ہو تو کبھی کبھی لگا لیا کرے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو جمعہ کے دن ضرور خوشبو کا استعمال کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص صبح کو خوشبو لگائے رات تک اس کی عقل میں فطور آنے کا خدشہ نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خوشبو لگا کر نماز پڑھے، اس کی نماز بغیر خوشبو والے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر بالغ و عاقل پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن لبیں اور ناخن کٹوائے اور کچھ نہ کچھ خوشبو لگائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جس جگہ سجدہ کرتے تھے وہ جگہ معطر ہو جاتی تھی، اور اسی خوشبو کی وجہ سے لوگ امام کے سجدے کی جگہ پہچان لیا کرتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا، ہفتے میں ایک دن خوشبو لگایا کریں اور جمعے کے دن خوشبو لگانا کسی طرح ترک نہ کریں۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت کا حامل ہے اور جمعے کے احکام الگ ہیں، بہت سی عبادتیں ہیں، صلوات پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ جمعے کا دن ایک ساعت ایسی ہے کہ جس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر اسلام نے نظام ایسا مقرر کیا ہے کہ جب اس دن کا اتنا احترام ہے تو اس دن جہاں اور بہت سی عبادتیں رکھی ہیں وہاں خوشبو لگانے کا حکم بھی ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ خوشبو کی تاکید سے خوشبو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو آداب اسلامی کی رعایت کرتے ہوئے یوں بھی مزاج کی نفاست کے لیے خوشبو کا استعمال ضروری ہے۔ روح کو ایک کیف، ایک سرور کا احساس ہوتا ہے خوشبو کے ذریعے سے، تو کم سے کم اگر ہر روز خوشبو کا استعمال نہ کر سکے تو جمعہ کا دن خوشبو کا ہونا چاہیے۔ بلکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں عطر کی شیشی لے کر جاتے ہیں اور دوسرے مومنین کو عطر لگاتے ہیں۔ خوشبو کا تحفہ بھی پیش کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، خوشبو خود استعمال کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ابھی آگے چل کر کے روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اگر آپ کو کوئی شخص
خوشبو کا تحفہ پیش کرے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوشبو کا تحفہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ بہترین تحفہ خوشبو کا تحفہ ہے۔ تو کم سے کم ایک دن، جمعہ کا دن، اگر ہر روز نہ ممکن ہو سکے، صبح شام نہ ممکن ہو سکے، تو کم سے کم جمعہ کا دن مقرر کر لیں کہ جمعہ کے دن خوشبو لگائیں۔ اور اگر یہ بات پیش نظر رکھیں کہ اسلام کی تاکید ہے، نبی نے فرمایا ہے، ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا ہے، تو اب یہ عطر لگانا یا خوشبو لگانا یہ صرف زینت کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ یہ خوشبو لگانا عبادت ہو جائے گا۔ اگر ہم زندگی کی ضرورتوں کو یا زندگی کی زینتوں کو بھی آداب اسلامی کی رعایت کرتے ہوئے صرف کریں، استعمال کریں، تو وہ کام ہمارے لیے زینت کا سبب بھی ہے، عبادت کا سبب بھی ہے۔ ایک دن عثمان ابن مظعون نے حاضر ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ خوشبو اور بعض دوسری لذت کی چیزوں کو ترک کر دوں۔ آپ نے فرمایا خوشبو ترک نہ کرنا، یعنی خوشبو کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ سوچیں کہ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ خوشبو اور بعض لذت کی چیزوں کو ترک کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشبو ترک نہ کرنا، کیونکہ فرشتے مومن کی خوشبو سونگھتے ہیں، فرشتے مومن کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ روایتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو نامہ عمل لکھتے ہیں فرشتے، انہیں بھی خوشبو بہت پسند ہے، فرشتوں کو خوشبو بے حد عزیز ہے۔ اور جمعہ کے دن تو خوشبو کسی طریقے سے ترک نہ کرنا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کر رہے ہیں عثمان ابن مظعون کو کہ خوشبو کو ترک نہ کرنا، خصوصاً جمعہ کے دن خوشبو کو ترک نہ کرنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جمعہ کے دن خوشبو کے استعمال کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ بھی فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے، ذرا سے اس پہ آپ لوگ توجہ کیجئے کہ فرماتے ہیں کہ خوشبو پر جو رقم صرف کی جائے وہ فضول خرچی میں نہیں شامل ہے، وہ اسراف میں شامل نہیں ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ 4 چیزیں رنج و غم کو ختم کرنے والی اور دل کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خوشبو سونگھنا، نمبر 2 شہد کھانا، نمبر 3 سوار ہونا، نمبر 4 سبزہ دیکھنا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی خاطر اپنے آپ کو ہمیشہ معطر رکھے۔ اسلام کا قانون، اسلام کا نظام عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنی آرائش، اپنی زیبائش، اپنی سجاوٹ، اپنے حسن کا اظہار شوہر کے لیے کرے۔ اسی طریقے سے جہاں تمام احکام ہیں آرائش اور زیبائش کے کہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش ہو، دنیا میں نامحرموں کو دکھانے کے لیے یہ آرائش و زیبائش نہ ہو۔ یہی حکم خوشبو کے لیے بھی ہے کہ خوشبو کا استعمال بھی شوہر کے لیے کرے اور اپنے آپ کو معطر رکھے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ گھر میں شوہر کے سامنے عورتیں عام طور سے بعض حالات میں بالکل بکھرے ہوئے بال اور اجڑا ہوا چہرہ اور ویران کیفیت رہتی ہے، اور باہر جب بازار میں دکان پر یا ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو اپنی آرائش، زیبائش اور خوشبو کا استعمال یہ اسلامی روح کے منافی ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ بعض روایت میں یہاں تک ہے کہ ایسی عورت جو غیروں کے لیے آرائش کرتی ہے یا خوشبو سے اپنے کو معطر کر کے بازار میں جاتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی آرائش اور زیبائش عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کے لیے کرے، اور خوشبو کا استعمال بھی اپنے شوہر کے لیے کرے، یا محرم افراد کے درمیان وہ رہ سکتی ہے، نامحرم لوگوں کے لیے نہ آرائش، نہ زیبائش اور نہ اپنے آپ کو معطر کرے۔ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے لیے خوشبو لائیں اور وہ اسے قبول نہ کرے بلکہ واپس کر دے؟ فرمایا کہ کرامت خدا کا واپس کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کا مطلب خوشبو پروردگار عالم کی ایک عظیم نعمت ہے جسے امام علیہ السلام اللہ کی کرامت میں شمار فرما رہے ہیں کہ خوشبو کا واپس کرنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ لوگ مولا علی کے لیے خوشبودار تیل لائے۔
حضرت نے لے لیا اور اپنے جسم مبارک پر مل لیا، حالانکہ اس روز پہلے بھی بدن پہ تیل کی مالش کر چکے تھے، اور پھر دوبارہ جب تحفے کے طور پر کوئی شخص لایا تو اسی وقت آپ نے اپنے بدن پہ ملا اور فرمایا کہ ہم خوشبو کسی قیمت پر بھی واپس نہیں کرتے، کسی وقت بھی واپس نہیں کرتے، ہم خوشبو کسی وقت بھی واپس نہیں کرتے، چاہے ہم اس کا استعمال ہی کیوں نہ کر چکے ہوں یا ہمارے پاس خوشبو ہو، مفہوم تشریح میں کر رہا ہوں، لیکن ہم کسی وقت بھی خوشبو واپس نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت خوشبو اور شیرینی جو آپ کے لیے لائی جاتی تھی کبھی واپس نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں بطور مہمان جاتا ہے تو عموماً شیرینی لے کر جاتا ہے، مٹھائی لے کر جاتا ہے۔ یہ بہت گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی گویا یہ سلسلہ تھا کہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب تحفے میں خوشبو اور شیرینی کی کوئی چیز لے آتے تھے تو پیغمبر اسلام اسے واپس کبھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی جائے نماز میں مشک کی ایک شیشی رہتی تھی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں خوشبو لگانا بھی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو جائے نماز میں بھی بہترین خوشبو رکھنا چاہیے، تاکہ کم سے کم جب ہم مصلی پر بیٹھیں تو اس وقت خوشبو لگا لیا کریں، اس لیے کہ جو خوشبو لگا کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا درجہ اور ہے، اور جو خوشبو لگائے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کا درجہ اور ہے، اس کی نماز کا درجہ اور ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام جائے نماز میں مشک کی ایک شیشی رکھتے تھے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تھوڑا سا مشک اس میں سے لگا لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام جو ہمارے 8ویں امام ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا بکس تھا اور اس میں کئی خانے تھے، اور ہر خانے میں ایک خوشبو تھی، انہی خانوں میں سے ایک خانہ ایسا تھا جس میں مشک بھی تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشک کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ائمہ کرام علیہ السلام کے ہاں مشک کا تذکرہ ملتا ہے، عنبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدن کے لیے چمیلی کے تیل سے بہتر کوئی تیل نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چمیلی کے تیل کے فائدے بہت ہیں اور وہ 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی روغن زیتون کھاؤ اور بدن پر ملو، کیونکہ جو شخص اسے کھائے گا 40 روز تک شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے لوبان کی دھونی لینی چاہیے، اس میں 8 قسم کی شفا ہے۔ اسی طریقے سے گلاب کے پھول اور عرق گلاب کے سلسلے میں روایتیں ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گلاب سے چہرہ دھویا جائے تو چہرے کی رونق زیادہ ہو جاتی ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اصل میں کیا ہے، خوشبو کے ذریعے سے یا گلاب کے ذریعے سے جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو اس کی خوشبو کے ذریعے سے دل اور دماغ میں تازگی کا احساس ہوتا ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، تھکن دور ہوتی ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے چہرے کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کی رونق ختم کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان فکر میں ڈوبا ہوا ہو، تردد میں ڈوبا ہوا ہو، ٹینشن میں مبتلا ہو تو اس سے گویا چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ذہنی تناؤ کے لیے، ذہنی دباؤ کے لیے، دماغی الجھنوں کے لیے، تھکن کو دور کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے خوشبو، اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب دل مسرور ہوتا ہے تو پریشانیوں کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ پریشانی معلوم بھی نہیں ہوتی جب دل مسرور رہا کرتا ہے۔ جو شخص صبح کو گلاب منہ پر ملے تمام دن بدحالی اور پریشانی سے دور رہے گا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص صبح کو گلاب منہ پر ملے تمام دن بدحالی و پریشانی سے دور رہے گا۔ بہتر ہے کہ جس وقت گلاب منہ پر ملے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے۔ اسی طریقے سے جب حضور کو معراج پر
لے گئے تو زمین کو حضرت کے جانے کا رنج ہوا، اور جب واپس آئے تو زمین کو خوشی ہوئی اور گلاب پیدا ہوا۔ نرگس کا سونگھنا اور اس کا ملنا بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا اور آگ سرد ہو گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سلامت رہے تو خدا نے ان کے لیے نرگس پیدا کی۔ اسی دن سے نرگس کا وجود دنیا میں آیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت تمہیں پھول دیا جائے تو اسے سونگھو اور آنکھوں سے لگاؤ کہ وہ بہشت سے آیا ہے۔ مالک جوینی سے منقول ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک پھول دیا، انہوں نے اس کو سونگھا اور آنکھوں سے لگایا اور پھر فرمایا، جو شخص پھول سونگھے اور آنکھوں سے لگائے، پھول سونگھے اور آنکھوں سے لگائے اور درود پڑھے، ابھی وہ پھول زمین پر نہ رکھے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیے، عمل کی جزا جو آخرت میں ملے گی اس کے لیے شرط ہے ایمان کی، لہٰذا جتنی چیزیں اور انعامات اور جو اجر اور جو ثواب جس عمل کے لیے بیان کیا گیا ہے اس میں ایمان کی شرط ہے، اور تو ایک مومن ہی خدا کی حمد بجا لائے گا، ایک مومن درود پڑھے گا محمد وآل محمد علیہ السلام کی، یہ گویا ایک ذریعہ ہے ایمان کے اظہار کا۔ تو پھول آنکھوں سے لگائے اور آنکھوں سے ملے اور سونگھے اور درود پڑھے، خدا کی حمد کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام روایتیں جو ہم نے آپ کو پیش کی ہیں تہذیب آل محمد صفحہ 164 تا صفحہ 172۔ اس کے علاوہ علماء اسلام یعنی مسلمانوں کے دوسرے طبقوں کے علماء نے بھی خوشبو کی فضیلت کے سلسلے میں روایات وغیرہ جمع کی ہیں اور اس کی فضیلت کا بیان کیا ہے اور خوشبو کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ خوشبو کی فضیلت اور آداب کے سلسلے میں احادیث و روایات اتنی زیادہ ہیں کہ سنی شیعہ تمام علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے جگہ دی ہے۔ ہمارے ہاں تو کتابوں میں ہے ہی ہے، حضرات اہل سنت کے ہاں بھی سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور صحیح بخاری وغیرہ میں خوشبو سے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ خوشبو میں یہ خاصیت ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں اور شیاطین اسے ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب فرشتے رہیں تو خوشبو کا استعمال کیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور رہے تو خوشبو کا استعمال کیجئے۔ بدبو شیطان کی پسندیدہ اور مرغوب شے ہے، خوشبو فرشتوں کی پسندیدہ اور مرغوب شے ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے جسم میں بدبو رہتی ہے اور خوشبو کا وہ استعمال نہیں کرتا ہے اور خود اپنی صفائی و پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا ہے تو شیطان اس کے قریب رہتا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے، اسے اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے، اسے ہلاکتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے اور انسان ایسی الجھنوں میں گرفتار رہتا ہے کہ جسے دور کرنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا، اور جب گھر میں شیطان جگہ حاصل کر لیتا ہے تو پورے گھر کو پریشان رکھتا ہے، ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے، گھر کے تمام لوگ بیمار رہتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، نحوست کا دورہ رہتا ہے۔ زاد المعاد جلد 4 صفحہ 257 میں ابن قیم نے جو یہ بیان کیا ہے کہ خوشبو فرشتوں کو پسند ہے اور شیطان کو ناپسند ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ ان احادیث و روایت سے ثابت ہوا کہ انبیاء، اولیاء اور ائمہ کرام علیہ السلام خوشبو کو بے حد عزیز رکھتے تھے، اور ہادیان برحق کا عمل خدا کی نظر میں مقبول عمل ہے، اس لیے کہ ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ خدا کے حکم کے عین مطابق ہوتے ہیں، ان کے کام وہی ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی رہتا ہے، لہٰذا ہمیں آداب اسلامی کی رعایت کرتے ہوئے اور احکام کی طرح خوشبو کا استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے جس طریقے سے اسلام نے آداب مقرر کیے ہیں، اس لیے کہ خوشبو نفاست بدن بھی ہے، نفاست مزاج بھی ہے، پاکیزگی سے بھی اس کا تعلق ہے، جسم کی صفائی سے بھی تعلق ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر ایک الگ موضوع سے ملاقات ہوگی۔